إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا محور شب برات کا مطلب کیا ہے اور رب کی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں تک اس کا تذکرہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کہاں تک اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور مجھے اور آپ کو کس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے، ان نکات کو سمجھنے کی، اللہ رب العزت سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، شب کا لفظ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہوتا ہے، جبکہ براءت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بیزاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ لفظ براءت کا استعمال موجود ہے، جبکہ لفظ شب کا استعمال قرآن مجید میں اور احادیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیوں جو یہ لفظ ہی فارسی کا ہے، اس کا عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ لفظ برات کا استعمال قرآن مجید میں سورہ توبہ کی پہلی آیت میں بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم
من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے بیزاری کی بات کی تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال کیے جو اللہ رب العزت نے اپنی کلام میں بدلے۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جبکہ تیسرے مقام پہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ چوتھے مقام پہ یہ لفظ براءت جو ہے مختلف سیغوں کے ساتھ بیزاری کے معنی میں استعمال ہوا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ تو جب ان دو لفظوں کو جوڑا جائے، پہلا شب اور دوسرا براءت، یعنی بیزاری کی رات، اظہار بیزاری کی رات، تو شیعہ اور روافظ جو ہے اپنے ایک فرضی امام کی پیدائش کی خوشی میں صحابہ کرام سے اظہار برات کرتے ہیں، اظہار بیزاری کرتے ہیں ان صحابہ کرام سے میرے بھائی جن کی زندگیوں کے متعلق رب کی کلام مختلف انداز سے تذکرہ کرتی ہے، جن کے دلوں اور سینوں کا تذکرہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے بارے میں اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے الفاظ اللہ کی کلام کے ہیں۔ اور میرے بھائی جب ان لوگوں نے اظہار برات کیا، اظہار بیزاری کیا اور اپنے فرضی امام کی خوشی میں اس رات کو مختلف انداز سے خوشیوں کا اہتمام کیا، یہ بات چلتی چلتی یہ پاک و ہند میں پہنچتی ہے، جبکہ بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا، کسی بھی انداز سے اختیار کیا۔ تو اب میرے اور آپ کے سامنے دو طرح کے انداز پہنچے کہ اس شعبان کی 15 تاریخ کو یعنی 15ویں رات کو نصف شعبان کو مختلف انداز سے اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم جیسے کم علم بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، جبکہ دونوں باتوں دونوں انداز سے اس کی فضیلت بھی سننے کو ملتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کرنے کی باتیں بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے لوٹتے ہیں اللہ کے قرآن کی جانب۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 59 میں مالک الملک فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں
یہ واضح فرمان ہے جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے کو لے کر کے آئیے رب کی کلام قرآن مجید کی جانب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جانب، اور اگر آپ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی جانب نہیں لوٹتے تو یاد رکھنا آپ ایمان کی حقیقی شکل کو زندگی میں حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایمان اس بندے کا زندہ ہے جو لوٹتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جانب۔ تو میرے بھائیوں، اس ضمن میں جتنی بھی روایات دیکھنے میں آئیں نصف شعبان کی فضیلت کے متعلقہ، وہ سبھی کی سبھی موضوع اور گھڑی ہوئی روایات ہیں، جن میں سے صرف 2 روایتیں ایسی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ میں اور آپ تک پہنچی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے وہ روایات جو موضوع اور من گھڑت روایت ہے اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے ان کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی روایت جو نصف شعبان یعنی یہ شب برات کے نام پہ جس کو پیش کیا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں، راوی روایت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوب کرتے ہوئے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ 15ویں رات ہو شعبان کی، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو پھر رات کو نوافل کا اہتمام کیجئے اور صبح کو روزے کا اہتمام کیجئے۔ جی کس لیے کہا؟ اس لیے کہ 15ویں رات جو شعبان کی ہے آسمان دنیا پہ اللہ رب العزت تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے استغفار کرنے والا، میں معافی اس کے نام لکھ دوں، کون ہے رزق کا طالب، میں رزق اس کے نام کر دوں، اور کون ہے جو دکھوں اور تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے میں عافیت کا سامان کر دوں۔ یہ ایسے ہی آواز جاری رہتی ہے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے والا جو راوی ہے وہ فرماتے ہیں وہ حدیثیں اپنی جانب سے بنا بنا کر کے لوگوں میں عام کیا کرتا تھا۔ چلے مان لیتے ہیں میرے بھائی اگر اس روایت کا کوئی وجود بھی ہو تو سمجھنے والی بات ہے میرے بھائی، اس کو 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت صرف 15ویں شعبان کو نہیں بلکہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی جانب سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی معافی کا طالب، ہے کوئی اولاد کا طالب؟ اور میرے بھائی تو معنی یہ نکلا کہ مجھے صرف 15ویں شعبان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر رات ہی اللہ کی جانب سے آواز ہے، بلاوا ہے، پکار ہے، تو مجھے ہر رات کو ہی اہتمام کرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ حضرات گرامی،
दूसरी रिवायत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जो मंसूब करते हुए बयान की जाती है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, मैं रात को बिस्तर से उठती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। जब ख्याल किया आप हालते सजदा में है और ये दुआ पढ़ रहे हैं, सजद लिल्लाहि सवादी व खयाली वो आमन बिका फुआदी, ये सारी आगे लंबी दुआ जो है रिवायत में मौजूद है। वो फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को इस दुआ का एहतमाम कर रहे थे। हजरात गिरामी, ये रिवायत जो 15वीं शाबान का नाम लेकर के मंसूब की गई, इसके बारे में इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब अल जर्ह व तादील में और इमाम इब्न अदी अपनी किताब अल कामिल फी दुआफाइर रिजाल में और इमाम उकैली रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब दुआफा में और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब अल मुगनी में और इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब मजमुउज़ ज़वाइद में और इमाम जौज़ी इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि अल इलल अल मुतनाहिया में, जबकि इमाम इब्न हजर अल-अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस रिवायत को ज़ईफ करार देते हैं। हजरात गिरामी, 15वीं शाबान के साथ तहज्जुद के एहतमाम को यूं खास करके अल्लाह के नबी की जानिब मंसूब करना, जबकि मुझे ये रिवायत भी याद रखनी चाहिए, सही बुखारी की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को तहज्जुद का ऐसे एहतमाम करते हत्ता ततफत्तरा कदमाहु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में वर्म आ जाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवाल करती है, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? वक़द गफ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सभी गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। फरमाया अफ़ला उहिब्बु अन अकून अब्दन शकूरा, मुझे ये पसंद ना हो कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। तो मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू बुखारी और मुस्लिम की रिवायत तो ये बतलाती है कि मैं हर रात को ऐसे तहज्जुद का एहतमाम करूं। अगर मुझे अल्लाह ने सेहत से नवाजा है, तंदुरुस्ती से नवाजा है, तौफीक से नवाजा है, चाहे कि साल बाद मैं इंतजार करूं कि इस रात को मैं अच्छे अंदाज से इसका एहतमाम करूं। हजरात गिरामी, तीसरी रिवायत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि 739 नंबर पे इस रिवायत को अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि 15वीं शाबान थी कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे मौजूद नहीं पाया कि मैं उनको देखते देखते बकी कब्रिस्तान में पहुंचती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा तुम्हें ऐसा गुमान है कि मैं तुझसे किसी तरह का धोखा करूं? कहा नहीं, मैंने समझा कि आप किसी और बीवी के पास पहुंचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया पे 15वीं शाबान को आते हैं, कसीर तादाद में लोगों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया जाता है। इतनी रिवायत तो बयान कर दी जाती है, लेकिन जिसने इस रिवायत को बयान किया, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब में यह रिवायत लाने के बाद आगे अल्फाज लिखते हैं, क़ाल तिरमिज़ी समिअतु मुहम्मदन युदाइफ़ु हाज़ल हदीस। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से कौन वाकिफ नहीं है कि जिनकी किताब सही बुखारी को वो दर्जा मिला कि सही कुरान मजीद के बाद, अल्लाह की कलाम के बाद दुनिया में कोई सही किताब मुतसव्विर है अहादीस में मुश्तमिल, तो वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया की किताब। फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि इस हदीस की सनद को ज़ईफ करार देते थे। और फिर मेरे भाई, एक
دو باتیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ کیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے قبرستان میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ کے پیغمبر کا یہ سوال کرنا کہ تمہیں لگا کہ میں آپ سے دھوکہ کروں. ہو اللہ کے پیغمبر کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام کے ساتھ لفظ دھوکہ آ جائے, کیسے ایمان تسلیم کرے اور کیسے اس بات کو عقل تسلیم کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو معصوم عن الخطا پیغمبر تھے. حضرات گرامی, چوتھی روایت من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ. حضرات گرامی, یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی جو 5 راتوں کا قیام کرتا ہے, ذوالحجہ کی رات, یوم عرفہ کی رات, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات, اور یہ 15 شعبان شب بارات کے نام سے یہ جو رات ان 5 کا قیام کرتا ہے, وجبت لہ الجنہ, جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. حدیث کی کتابوں سے اس کا تعلق نہیں, جبکہ محدثین کے ہاں یہ موضوع روایت ہے. حاضرین مجلس, اور بہت سی روایات جو ہے وہ موجود ہیں جن کو منسوب کیا گیا 15 شعبان کی جانب, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 15 شعبان کو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے شب بارات میں اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے, جب وہ یہ رکعتیں پوری کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں ایسی سعادت لکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے جائے گا تو جانے سے پہلے اسے اس کا جنت ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. حضرات گرامی, اس روایت کو امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ الموضوعات میں ذکر کرتے ہیں, یعنی یہ من گھڑت روایت ہے, اور اس طرح کی دیگر روایتیں جتنی بھی 15 شعبان سے شب بارات سے منسوب ہے, اگر کسی بھائی نے ان کو دیکھنا ہو, امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الموضوعات صفحہ نمبر 440 سے 445 تک دیکھیں. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المنار المنیف میں اور دیگر محدثین نے ان کو واضح بیان کیا. حضرات گرامی, آئیے ان روایتوں کی جانب جن کی سند جو ہے وہ صحیح ہے شعبان کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان, جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں, ہر ایک کو معاف کر دیا جاتا ہے, لیکن اسے نہیں معاف کیا جاتا جو شرک کرنے والا ہو, اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہو. جبکہ صحیح الجامع میں 1898 نمبر پہ بھی یہ روایت موجود ہے. حضرات گرامی, اگر ان روایتوں کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے صرف اور صرف خاص کرنا 15 شعبان کو وہ ممکن نہیں, اس لیے کہ یہ فضیلت تو میرے بھائی ہر رات کو بھی حاصل ہے, اور یہ فضیلت تو ہر سوموار اور جمعرات کی رات کو بھی حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی روایت 2565 نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس, اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے سوموار کے دن, جمعرات کے دن, اور ہر بندے کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. صرف وہ بندہ محروم ہوتا ہے لا یشرک باللہ شیئا, وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء, اور وہ بندہ محروم رہتا ہے کہ جس کے ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے درمیان میں عداوت ہو, کینہ ہو, بغض ہو. جب یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں سوموار اور جمعرات کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں کو چھوڑ دیجئے, اتنی دیر تک میں ان کے اعمال کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب تک یہ اپنے دل کا حسد
اپنے دل کا بغض اور کینہ اس کو دور نہیں کر لیتے۔ اور آپ نے یہ روایت سنی میرے بھائی، اللہ رب العزت کی جانب سے معافی کا اعلان یہ تو ہر رات کو کیا جاتا ہے تہجد کے وقت پہ۔ اور اس روایت پہ اگر آپ غور کریں جو صحیح مسلم میں 2759 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ رب العزت کی جانب سے روزانہ آواز لگائی جاتی ہے دن کے وقت شام تلک اور شام کے بعد آگے صبح تلک، اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کوئی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی نیت کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ میری جانب لوٹنے والا، آؤ لوٹ کر کے آؤ، میں معافی اس کے کھاتے میں ڈال کر کے اس کے گناہوں پہ اس طرح معافی کا قلم پھیر دوں کہ جو بندہ اس ام سے لوٹ کے آتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی ماضی کی ساری کرتوتوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معافی کی جو صدا ہے اس کو صرف نصف شعبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہر رات کو آواز لگائی جاتی ہے۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے ایک ایک پہر پہ آواز لگائی جاتی ہے، ایک ایک پل پہ آواز لگائی جاتی ہے، لیکن محروم وہ ہے جس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر لے، اپنے دل میں حسد اور بغض رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، صحیح الجامع کی 7635 نمبر روایت۔ جو 3 دن سے زیادہ غلطی بھی اس کی ہے اپنے بھائی سے قطع تعلقی رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں حسد اور بغض اور نفرت کو رکھتا ہے، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے دخل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی 6557 نمبر روایت، من حجر اخاہ سنتا فہو بسفک دمی، جو 1 سال تلک اپنے بھائی سے منہ موڑ کے رکھتا ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسد اور بغض کی بجائے اپنے سینوں کو صاف اور شفاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ اپنے دل میں حسد بغض رکھے فیعرض هذا ویعرض هذا، ایسا بغض ہو کہ بازار میں گزرتے ہوئے ایک نے منہ ادھر کو موڑ لیا ہو ایک نے ادھر کو موڑ لیا ہو، نہیں، وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ایمانی قوت نصیب فرمائے، ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات پوست ہو جائے وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، ایسا شیطانی وار نہ ہو کہ اب میں چل کے جاؤں اس کے سامنے، غلطی تو اس کی ہے، نہیں، جو اپنے آپ میں عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اتنی ہی اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اتنا ہی اس کا مقام بڑھاتے ہیں۔ حضرات گرامی،
پھر یہ نصف شعبان اور شب بارات کے نام پہ مختلف چیزوں کو اختیار کرنا، یوں چراغاں کرنا یا یوں فضول خرچی کو اختیار کرنا، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی عادات سے محفوظ فرمائے۔ اور جو رب کی کلام ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرات گرامی، مجھے اور آپ کو اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمیں اسی کام کو اختیار کرنا چاہیے جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ ہاں ہم بھی اہتمام خاص کر کے کریں گے، لیکن اس وقت جب اہتمام کرنے کے بارے میں ہمیں صحیح روایت موجود مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے یہ سنت سے کوئی ایسا پہلو سامنے آ جائے، حاضرین مجلس اللہ رب العزت ہمیں اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اطاعت مصطفیٰ ہی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کو پا لینے کا رستہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اطاعت مصطفیٰ ہی میرے اور آپ کے لیے جنت کی راہوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، طریقہ اور سیرت طیبہ ہی ان گمراہیوں سے نجات کا طریقہ ہے۔ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ و سنت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنا ہی ایمانی دولت کو پا لینے کا ذریعہ ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لینا ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے کہ اگر کائنات کے سرتاج نے اس عمل کو اختیار کیا تو میں بھی اختیار کروں گا، اگر اللہ کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے اس پہلو کو اختیار نہیں کیا تو میں بھی اس عمل کو اختیار کرنے والا نہیں، کیونکہ کامل دین وہ دین ہے اليوم اکملت لکم دینکم، جس کو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا۔ آپ اس سوچ کو لے کر کے میدان عمل میں آگے بڑھئے تو یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اس انداز سے اپنانا ہی اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی جانب سے بخشش کے اعلان کا ذریعہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات کی برکھا کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی جانب سے اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، دنیا میں بھی عزتوں کا ذریعہ ہے، اور آخرت کی عزتیں اور بہاریں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ جب یہ سوچ بن جائے میں کسی بھی عمل کو اختیار کروں گا اس وقت کروں گا جب اللہ کے پیغمبر نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو۔ فقد فاز فوزا عظیما، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور میرے بھائی اگر کوئی دیکھا دیکھی ایسے عمل کو اختیار کر لیتا ہے جس کا ثبوت رب کی کلام قرآن مجید سے نہیں ہے، جس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے، جبکہ کہنے والوں نے کہا
جی شب برات کا تذکرہ تو اللہ کی کلام میں ہے، کہاں پہ ہے؟ سورہ الدخان پڑھ کے دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، تو اس مبارک رات میں پھر یوں اہتمام کرنا یہ تو اور زیادہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ آئیے میرے بھائی، اللہ کی کلام ہی بیان کرتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب نے قرآن مجید کو نازل کیا تو رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل کیا، تو پھر ذرا غور کیجئے رمضان کے مہینے میں، اور میرے بھائی شعبان میں شب بارات ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ شعبان تو الگ مہینہ ہے، رمضان الگ مہینہ ہے، جبکہ رب کی کلام اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو سبھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو یہ لیلۃ القدر کو ہی اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ کہا، تو اس پہلو کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یوں وضاحت ہونے کے بعد بھی اگر میں اس کو اختیار کرتا ہوں، فلاں نے بھی اہتمام کیا، فلاں نے بھی اہتمام کیا، اہتمام کرنے میں حرج نہیں ہے، خاص کر اہتمام کرنے میں حرج ہے۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے ہر رات میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کر کے بلاتے ہیں، تو مجھے ہر رات اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر میں ان آیات کے بعد اور اس وضاحت کے بعد اس پہلو کو اختیار نہیں کرتا میرے بھائیوں، تو مجھے خوب سمجھ لینا چاہیے یہ وہ راستہ ہے جو دیکھا دیکھی چلتے ہوئے یہ بندہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کی راہوں سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے گمراہی کے راستے اس بندے پہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نتیجے میں یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نہ ملنے والا عمل دیکھا دیکھی اگر اختیار کیا جائے تو پھر یہ میرے بھائی میرے اور آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے، من قبل ان نذل ونخشى، اور پھر یہ ہلاک و بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، فهو على شفا هلكة، اعمال کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اور روز قیامت حوض کوثر سے اس جام سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، رب کی کلام کے مطابق حسرت و ندامت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لو تسوى بهم الارض، اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق جنت سے محرومی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ونصلہ جہنم، اور جہنم کے انگاروں کا ذریعہ بنتا ہے۔ فإن له نار جہنم خالدین فیہا، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مالک الملک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم اس کام کو اختیار کریں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہو، اور اس کام کو قطعاً اختیار کرنے کی توفیق نہ دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ حضرات گرامی، ایک میسج جو ان گھڑیوں میں عام کیا جاتا ہے، مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔
حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لیتا ہے، اور اس کے لیے اس نصف شعبان کو خاص کرتے ہوئے معافی مانگنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے انسان کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہیں مجھے اس حالت میں موت نہ آ جائے، اور اگر اس حال میں موت آتی ہے کہ کسی بندے پہ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی بندے پہ ظلم کیا ہوا ہے، اور اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کون ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، یا یہ بول دے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا غریب تو وہ ہے من یأتی بصلاۃ، جو نماز لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، تہجد لے کے آئے گا، تلاوت لے کے آئے گا، ذکر لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا، لیکن آئے گا اس حال میں کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، اور نتیجے میں اس کی نیکیاں ان حق لینے والوں کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کے گناہ بد اعمال اس کے کھاتے میں ڈال کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کی کلام کا یہ فیصلہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، اسے کب موت آنے والی ہے۔ تو میرے بھائی نصف شعبان کا انتظار کرنا کہ اس میسج کو عام کیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں لگتی، بلکہ یہ تو زندگی کے ہر موڑ پہ فکر ہونی چاہیے، اور یوں میسج عام کرنے کی بجائے بندے کو خبر ہونی چاہیے فلاں بندے پہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ پیاری یہ بات ہے، خود پہنچیے، اس کے گھر میں پہنچیے، اس کے پاس پہنچیے، اس سے وقت لیجئے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی موجودگی میں کہا تھا کہ کسی نے بدلہ لینا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ کام جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے معافی کے اعلان کا ذریعہ ہے ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے تو فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، من قام رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے ایمان میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، معافی کا ایک طریقہ جو ہے ابھی سے نیت باندھیے، اپنے معاملات جو ہے اس انداز سے ترتیب دینا شروع کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں قیام بھی ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں نوافل کی ادائیگی بھی ہو، اللہ کی کلام کی تلاوت بھی ہو، اور دیگر جتنے بھی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اور آپ تک پہنچے ہیں، کثرت سے استغفار کرنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے معافی کے اعلان کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب بھی بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، سیرت طیبہ سے ثابت ہوں، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کے تقرب کی بجائے غیظ و غضب کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت جہاں جہاں بھی مسلمان مجبور ہے، مقہور ہے، مالک الملک غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ اے میرے مالک، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو ظاہری اسباب کے طور پہ معمور ہے ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما،
جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں بھی مسلمان بیمار ہے کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا، صدقہ جاریہ بنا، ذریعہ نجات بنا، اور جن کی گودیاں ویران ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ زندگی کی لاکھوں ضروریات ہیں میرے مالک، بن مانگے عطا فرما۔ ہم اپنی سوچ اور اپنی ضرورت اور اپنی عقل سے مانگتے ہیں، اے میرے مالک ہر وہ چیز عطا فرما جو تیرے تقرب کا ذریعہ بنے، جو تیری معرفت کا ذریعہ بنے، جو تیری رضا کا ذریعہ بنے۔ ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ فرما جو تیرے غیظ و غضب کا ذریعہ ٹھہرتی ہے۔ اے اللہ ہم راضی ہیں، ہر اس حال میں راضی ہیں جس میں تیری معرفت اور جس میں تیری رضا شامل ہو جائے۔ اے میرے مالک قبر کے عذاب سے نجات دیتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔